اگر ہم اپنے آس پاس کا جائزہ لیں تو ہمیں اپنے ارد گرد امت مسلمہ کئی فرقوں اور کئی مسالک میں تقسیم نظر آتی ہے۔ یہاں کوئی حنفی ہے تو کوئی حنبلی، کوئی دیوبندی ہے تو کوئی بریلوی۔ ایسے کچھ فرقوں کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال قبل ہی بیان فرمایا تھا۔ مشکات کی ایک حدیث کے مطابق بنی اسرائیل کے لوگ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے اور امت مسلمہ 73 فرقوں میں تقسیم ہوں گی، لیکن ہمارا موضوع گفتگو امت مسلمہ کے 73 فرقے نہیں بلکہ آج ہم آبادی کے لحاظ سے دنیا کے سب سے بڑے مذہب مسیحیت کے بڑے بڑے فرقوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، کیونکہ جو حال امت مسلمہ کا ہے تقریباً اتنی یا اس سے زیادہ ہی تقسیم مذہب عیسائیت میں پائی جاتی ہے۔ تو آئیے چند بڑے مسیحی فرقوں کا ایک مختصر سا جائزہ لیتے ہیں جو ماضی میں ایک دوسرے سے دست و گریباں رہے اور آج بھی ان کے ہاتھ ایک دوسرے کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ دوستو، عیسائیوں کا سب سے پرانا اور بڑا فرقہ رومن کیتھولک چرچ یا مغربی کلیسا کہلاتا ہے۔ فرانس، اسپین، اٹلی اور براعظم جنوبی امریکہ کے اکثر ممالک میں اس کے ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ کیتھولک مذہب کی بنیاد سینٹ پیٹر نے رکھی تھی۔ سینٹ پیٹر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک تھے۔ انہیں مسیحی مذہب کا سب سے پہلا پوپ بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ سینٹ پیٹر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 25 برس تک کیتھولک مذہب کی تبلیغ کی اور انہیں شہنشاہ نیرو کے دور میں مذہب میں بدامنی پھیلانے کے الزام میں صلیب پر چڑھا دیا گیا تھا۔ کیتھولک چرچ کو 34 صدی عیسوی میں عیسائیت قبول کرنے والے بادشاہ کانسٹنٹائن دی گریٹ کی وجہ سے بہت زیادہ تقویت ملی۔ اس بادشاہ نے کیتھولزم کو روم کا سرکاری مذہب قرار دے دیا۔ سن 445 عیسوی میں یہ قانون بن گیا کہ جو بھی روم کا بشپ ہوگا وہی مغربی کلیسا کا سربراہ ہوگا اور وہی پوپ کہلائے گا۔ قدیم قانون کے مطابق پوپ کا انتخاب عمر بھر کے لیے ہوتا ہے۔ دوستو، ایک کیتھولک پوپ کے اختیارات اس قدر زیادہ ہوتے ہیں کہ اسے عقائد میں تبدیلی کے اختیارات بھی حاصل ہے اور اس کے فیصلوں کو غلطیوں سے پاک سمجھا جاتا ہے۔ پوپ کا مرکز ویٹیکن سٹی ہے جو یورپ کے شہر اٹلی میں موجود ہے۔ یوں مسیحی پوپ اس قدر با اختیار ہو گئے کہ بڑے بڑے مملکتوں کے حکمران ان کے مرضی کے بنا پر اپنے فیصلے نہ کر پاتے۔ انہوں نے بادشاہوں کی طرز پر اپنے دربار سجا لیے جہاں کرپشن، خوشامدی امراء اور سازشی عناصر سب کے سب پائے جاتے تھے۔ ان مطلق العنان پوپس کی وجہ سے ایک بڑی آبادی صلیبی جنگوں کی بھیڑ چڑھ گئی تھی۔ انہی وجوہات کی بنا پر 11ویں صدی عیسوی میں عیسائیوں کا دوسرا بڑا فرقہ مشرقی راسخ العقیدہ کلیسا یعنی آرتھوڈوکس چرچ وجود میں آیا۔ یہ لوگ مسیحی پوپ کو اپنا سربراہ یا سیاسی قائد تسلیم نہیں کرتے اور نہ ہی اس کے نافذ کردہ قوانین پر عمل کرتے ہیں، بلکہ آرتھوڈوکس فرقے کے ماننے والے لوگ عیسائیت کے بنیادی تعلیمات یعنی بائبل میں درج قوانین کا احترام کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ کیتھولزم کے بعد عیسائیت کا دوسرا بڑا فرقہ ہے جس کے ماننے والے روس، بلغاریہ، جارجیا، یونان، سربیا اور یوکرین سمیت تمام مشرقی یورپ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس فرقے کی ابتدا میں بازنطینی سلطنت میں پیٹرک نام کا ایک عہدہ ہوا کرتا تھا اور یہی پیٹرک آرتھوڈوکس فرقے کا سربراہ کہلایا کرتا۔ عثمانی ترکوں کی ہاتھوں قسطنطنیہ کی فتح کے بعد آرتھوڈوکس فرقہ کئی شاخوں میں تقسیم ہو گیا۔ روس، بلکان اور یونان کے علاقوں میں علیحدہ علیحدہ کلیسائی قائم ہو گئی جن کا الگ الگ نظم و ضبط تھا۔ ماضی میں کیتھولک اور آرتھوڈوکس فرقوں کے درمیان اس قدر نفرت پائی جاتی تھی کہ جب سلطان محمد فاتح نے آرتھوڈوکس فرقے کے مرکز قسطنطنیہ پر حملہ کیا تو کیتھولک عقیدے کے ممالک ریاستوں نے ان کی کوئی مدد نہ کی، جبکہ آرتھوڈوکس فرقے نے بھی کیتھولک سے مدد لینے کے بجائے مسلمانوں کے قبضے میں جانا زیادہ پسند کیا۔ آج دنیا میں تقریباً 30 کروڑ افراد اس فرقے کی تعلیمات سے وابستہ ہیں۔ یہ لوگ کافی راسخ العقیدہ ہوتے ہیں، تصاویر ممنوع سمجھتے ہیں اور روزی بھی رکھتے ہیں اور اپنے کلیسا کے اولیاء کو بہت عزت دیتے ہیں۔ 16ویں صدی عیسوی کے شروعات میں عیسائیوں کے ایک اور بڑے فرقے نے جنم لیا جسے دنیا آج پروٹسٹنٹ کے نام سے جانتی ہے۔ 16ویں صدی عیسوی تک مسیحی پادریوں کی عیاشیاء اور کرپشن اپنے عروج پر تھی۔
یہ لوگ چن چن کر اپنے دشمنوں کو صلیبی جنگوں پر روانہ کرتے، جبکہ اپنے من پسند لوگوں سے مطلوبہ رقم لے کر ان کے درمیان جنت کے سرٹیفکیٹس تقسیم کرواتے۔ بڑے بڑے بادشاہ اور امراء تک مسیحی پوپ کے ہاتھوں یرغمال بنے ہوئے تھے۔ ان کے خلاف آواز اٹھانے کا مطلب دنیا و آخرت دونوں کی بربادی مانا جاتا تھا۔ ایسے میں مارٹن لوتھر نامی ایک جرمن کریسٹ نے پاپائے اعظم کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا اور علمی و عقلی دلائل کی بنیاد پر ایک نئے فرقے کی بنیاد ڈالی۔ اس زمانے کے پاپ لیودہم نے لوتھر کو ایک فتنہ قرار دیتے ہوئے اس کے عقائد کو باطل قرار دیا۔ اس کی لکھی کتابیں جلا دی گئی اور اس کے ماننے والوں کو چن چن کر قتل کر دیا گیا۔ لیکن مارٹن لوتھر کے مرنے کے بعد اس مسیحی فرقے نے بہت زیادہ ترقی کی اور یورپ کا ایک بڑا حصہ اس کے پیروکاروں میں شامل ہو گیا۔ دوستو، قدیم کیتھولک فرقے اور پروٹسٹنٹ عقائد کی حامل ریاستوں کے درمیان یورپ میں کئی جنگیں لڑی جا چکی ہیں، جن میں لاکھوں افراد مارے گئے ہیں، اور آج یعنی موجودہ دور میں بھی یہ دونوں فرقے ایک دوسرے کو دائرہ مذہب سے خارج اور جہنمی تصور کرتے ہیں۔ آج آبادی کے لحاظ سے پروٹسٹنٹ فرقہ دوسرا بڑا فرقہ کہلاتا ہے، جس کی ماننے والوں کی تعداد 1 ارب سے زائد ہے۔ یہ لوگ یورپ و امریکہ سمیت دنیا کے بہت سے ممالک میں پائے جاتے ہیں۔ ان 3 بڑے اور قدیم مسیحی فرقوں کے علاوہ ایک فرقہ یہوہ وٹنس بھی ہے۔ یہ لوگ رومن کیتھولک کے سخت خلاف ہے اور تمام عیسائی روایات کو ختم کر کے یہوہ نامی ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں بلکہ اس کی ایک مخلوق ہے۔ اس فرقے کے ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد امریکہ میں رہتی ہے اور یہ لگ بھگ 1 کروڑ کے قریب ہے۔ تو دوستو، یہ مذہب عیسائیت کے بڑے بڑے فرقوں کا احوال تھا۔ اس کے علاوہ مسیحیت میں چھوٹے بڑے درجنوں فرقے پائے جاتے ہیں، جنہیں ایک ویڈیو میں بیان کرنا کسی صورت ممکن نہیں۔